بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی تیسری کا پیج نمبر 78 آج پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک حکایت ہے، یہاں سے حکایت نیچے کا لائن دیکھیے۔ پچھلے سبق کی جمع سبقوں میں سے تم اکبر بادشاہ کا حال پڑھ چکے ہو۔ پچھلے سبقوں میں سے تم اکبر بادشاہ کا حال پڑھ چکے ہو۔ اسی کی اولاد میں سے ایک بادشاہ محمد شاہ بھی تھا۔ اسی کی اولاد میں سے ایک بادشاہ محمد شاہ بھی تھا۔ یہ اپنا فرض ادا نہ کرتا تھا، ہر وقت عیش و عشرت میں ڈوبا رہتا تھا۔ ملک کا کچھ انتظام نہ تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایران کے بادشاہ نادر شاہ نے اس پر حملہ کر دیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایران کے بادشاہ نادر شاہ نے اس پر حملہ کر دیا اور چھوٹی سی لڑائی کے بعد فتح پائی، مگر اس نے اسلامی اخوت کے لحاظ سے محمد شاہ کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا۔ محمد شاہ کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا، بلکہ عزت سے پیش آیا۔ کچھ عرصے دونوں بادشاہ دہلی میں رہے۔ انہی دنوں میں کسی شخص نے رات کے وقت یہ جھوٹی خبر اڑا دی کہ محمد شاہ نے نادر شاہ کو مروا ڈالا۔ دہلی والوں نے اسے سچ سمجھ لیا اور نادر شاہ کے سپاہیوں کو لاوارث جان کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ اس میں کئی سپاہی مارے گئے۔ نادر شاہ کو جب یہ حال معلوم ہوا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ صبح ہی گھوڑے پر سوار ہو کر بازار میں پہنچا۔ جب لوگ اسے دیکھ کر بھی اپنے کرتوت سے باز نہ آئے تو اس نے غصے کی حالت میں قتل عام کا حکم دے دیا۔ ہزاروں آدمی مارے گئے۔ گلی کوچوں میں لہو کی ندیاں بہنے لگیں۔
تیسرے پہر قتل عام بند ہو گیا، تیسرے پہر قتل عام بند ہو گیا، مگر شہر 1.5-2 مہینوں تک لوٹتا رہا، مگر شہر 1.5-2 مہینوں تک لوٹتا رہا۔ آخر کار نادر شاہ دہلی کو بے چراغ کر کے اس کی ساری دولت سمیٹ کر ایران کو واپس چلا گیا۔ آخر کار نادر شاہ دہلی کو بے چراغ کر کے اس کی ساری دولت سمیٹ کر ایران کو واپس چلا گیا۔ اگرچہ اس حکایت سے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے، اگرچہ اس حکایت سے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ خود اس شخص کا جس نے جھوٹ بولا تھا کیا حال ہوا، کہ خود اس شخص کا جس نے جھوٹ بولا تھا کیا حال ہوا، مارا گیا یا بچ گیا، مارا گیا یا بچ گیا۔ لیکن یہ عام بات ہے، لیکن یہ عام بات ہے کہ جب جھوٹے کا جھوٹ ایک دفعہ معلوم ہو جاتا ہے، کہ جب جھوٹے کا جھوٹ ایک دفعہ معلوم ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اعتبار نہیں رہتا، تو پھر اس کا اعتبار نہیں رہتا، کوئی اس کی بات نہیں مانتا، کوئی اس کی بات نہیں مانتا۔ وہ سچ بھی کہے تو لوگ اسے جھوٹ ہی سمجھتے ہیں، وہ سچ بھی کہے تو لوگ اسے جھوٹ ہی سمجھتے ہیں، اور اس طرح کبھی کبھی خود اس کی جان پر بھی بن جاتی ہے، اور اس طرح کبھی کبھی خود اس کی جان پر بھی بن جاتی ہے، جیسے اس منظوم حکایت سے معلوم ہوتا ہے، جیسے اس منظوم حکایت سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ حکایت اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو پڑھ کر بتائیں گے۔ پھر سے ایک بار پورا سبق دیکھ لیں۔ حکایت: پچھلے سبقوں میں سے تم اکبر بادشاہ کا حال پڑھ چکے ہو۔ اسی کی اولاد میں سے ایک بادشاہ محمد شاہ بھی تھا۔ یہ اپنا فرض ادا نہ کرتا تھا، ہر وقت عیش و عشرت میں ڈوبا رہتا تھا، ملک کا کچھ انتظام نہ تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایران کے بادشاہ نادر شاہ نے اس پر حملہ کر دیا اور چھوٹی سی لڑائی کے بعد فتح پائی، مگر اس نے اسلامی اخوت کے لحاظ سے محمد شاہ کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا، بلکہ عزت سے پیش آیا۔ کچھ عرصے دونوں بادشاہ دہلی میں رہے۔ انہی دنوں میں کسی شخص نے رات کے وقت یہ جھوٹی خبر اڑا دی کہ محمد شاہ نے نادر شاہ کو مروا ڈالا۔ دہلی والوں نے اسے سچ سمجھ لیا اور نادر شاہ کے سپاہیوں کو لاوارث جان کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ اس میں کئی سپاہی مارے گئے۔ نادر شاہ کو جب یہ حال معلوم ہوا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ صبح ہی گھوڑے پر سوار ہو کر بازار میں پہنچا۔ جب لوگ اسے دیکھ کر بھی اپنے کرتوت سے باز نہ آئے تو اس نے غصے کی حالت میں قتل عام کا حکم دے دیا۔ ہزاروں آدمی مارے گئے، گلی کوچوں میں لہو کی ندیاں بہنے لگیں۔ تیسرے پہر قتل عام بند ہو گیا، مگر شہر 1.5-2 مہینوں تک لوٹتا رہا۔ آخر کار نادر شاہ دہلی کو بے چراغ کر کے اس کی ساری دولت سمیٹ کر ایران کو واپس چلا گیا۔ اگرچہ اس حکایت سے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ خود اس شخص کا جس نے جھوٹ بولا تھا کیا حال ہوا، مارا گیا یا بچ گیا، لیکن یہ عام بات ہے کہ جب جھوٹے کا جھوٹ ایک دفعہ معلوم ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اعتبار نہیں رہتا، کوئی اس کی بات نہیں مانتا۔ وہ سچ بھی کہے تو لوگ اسے جھوٹ ہی سمجھتے ہیں، اور اس طرح کبھی کبھی خود اس کی جان پر بھی بن جاتی ہے، جیسے اس منظوم حکایت سے معلوم ہوتا ہے۔